سامعین مکرم، جس نے بھی روافظ کو پڑھا ہے، جس نے بھی روافظ کو سنا ہے، وہ بخوبی جانتا ہے کہ روافظ کا مقصد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے امت کو کاٹ دینا، صحابہ کرام کی خامیاں بیان کرنا، صحابہ کرام پر طنز و تشنیع کرنا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تبرے کا نشانہ بنانا ہے۔ اس ہی نمونے کی ایک کڑی یہ رافضی ذاکر پیش کر رہا ہے، سماعت فرمائیں۔ پیغمبر کرام اسلام کا ایک صحابی ہے اور وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا یا رسول اللہ، آپ ہر روز علی ابن ابی طالب کی کوئی نہ کوئی فضیلت بیان کرتے ہیں، ان کی شان میں کچھ نہ کچھ حدیث بیان کرتے ہیں، لیکن میں ایک روحی طور پر ایک مشکل میں مبتلا ہوں، اور وہ مشکل یہ ہے کہ میں کبھی کبھی اپنے دل میں علی ابن ابی طالب کے لیے کینہ محسوس کرتا ہوں، بغض محسوس کرتا ہوں، دشمنی اور عداوت محسوس کرتا ہوں۔ تو اسی طرح سے رسول اسلام کے اس جوان صحابی نے ختمی مرتبہ سے یہی بات کی، اور بات کہتے ہوں نیچے دیکھ رہا ہے، اور اب انتظار میں کہ پیغمبر کیا جواب دیتے ہیں، لیکن کافی دیر تک جب ختمی مرتبہ کی طرف سے جواب نہیں آیا تو پریشانی کے عالم میں اس نے سر اٹھایا کہ پیغمبر جواب کیوں نہیں دے رہے، لیکن جب اس نے سر اٹھایا اس صحابی نے تو عجیب کیفیت دیکھی، اگرچہ سردی کا موسم ہے اس کے باوجود پیغمبر کرام اسلام کا چہرہ سرخ ہے اور آپ کے چہرے سے پسینے کے قطرے زمین پر گر رہے ہیں۔ صحابی پریشان ہوا کہ شاید میں نے ایسی بات کہہ دی جس سے ختمی مرتبت کو دکھ ہوا اور وہ مجھ سے ناراض ہو گئے، تو کیا کہا، خصائص نسائی اور اس کے علاوہ دوسری کتابیں اور معجم الاوسط امام طبرانی نے کیا لکھا، کہا کہ اس نے ہاتھ جوڑے اور کہا یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ مجھے معاف کر دیں، لیکن غلطی کے اعتراف کے باوجود ختمی مرتبت خاموش ہے۔ اب صحابی پریشان ہے اور سوچ میں بیٹھا ہے، سمجھ رہا ہے کہ بات غلطی سے بڑھ گئی ہے، اس لیے کہا یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہوا، آپ اللہ کے نبی ہیں، مجھے معاف کر دیجئے، لیکن اعتراف گناہ کے باوجود ختمی مرتبت خاموش ہے۔ اب صحابی کی پریشانی اور بڑھی، اور کچھ سوچنے کے بعد جب کچھ سمجھ میں نہ آیا تو کہا یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر دوبارہ اسلام کی بیعت کرتا ہوں۔ اور امام طبرانی نے لکھا عجیب یہ ہوا کہ جب اس صحابی نے کہا ہاتھ بڑھائیے تو پیغمبر نے اپنا ہاتھ بڑھا دیا، یعنی پیغمبر کی نگاہ میں علی کا دشمن کافر ہے۔ سامعین، آپ نے اس رافضی کا بیان سنا۔ اس رافضی نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ ایک صحابی رسول جن کا نام حضرت بریدہ ہے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتے تھے، اور یہ کتاب اہل و سنت کے اندر بھی، یہ بات اہل و سنت کتب میں بھی درج ہے۔ اور آگے اس نے کہا کہ جب وہ حضرت علی سے بغض رکھتا تھا، ایک مرتبہ آ کے اس نے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، اللہ کے حبیب میں علی سے تھوڑا بغض رکھتا ہوں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور وہ پریشان ہوا۔ اس نے کہا اللہ کے حبیب میں توبہ کرتا ہوں، اور پھر کہا کہ میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں، اور پھر کہا کہ میں آپ کے ہاتھ پہ اسلام کی بیعت کرتا ہوں، تو حضور نے ہاتھ بڑھا دیا۔ تو اس سے وہ نتیجہ نکال رہا ہے کہ دیکھیں، اسے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض رکھنا کفر ہے، لہٰذا وہ صحابی کافر ہوا تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ آپ اندازہ لگائیں اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے رافضی کا کہ دیکھیں صحابہ علی سے بغض رکھتے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بغض علی کو کفر کا درجہ دیتے تھے۔ یہ واقعہ شاہد ہے، اہل و سنت کتب کے اندر درج ہے۔ اب اس واقعے کی حقیقت کیا ہے، یہ واقعہ کس طرح ہے، اور رافضی نے یہاں پر کس طرح رافضیت دکھائی ہے، میں جب آپ کے سامنے اس کو بے نقاب کروں گا تو آپ کو حیرانگی ہوگی، لیکن حیرانگی نہ ہو، کیونکہ رافضیت مذہب ہی ایسا ہے جس کے اندر بہتان، جس کے اندر جھوٹ، افتراءات، اور جس کے اندر گستاخیاں، نفرتیں اور عداوتیں ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ اسلام کے مقابل مذہب بنایا گیا ہے، چونکہ اسلام اخوت و محبت کا درس دیتا ہے، اخوت و محبت کا علم بردار ہے، تو ظاہر ہے جو اس کے مقابلے میں آئے گا تو اس کا مخالف ہی ہوگا، برعکس ہی ہوگا، جیسا کہ رافضیت ہے۔ اب یہ روایت جو اس نے پڑھی، یہ امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی ذکر کی ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی ذکر کی ہے، اسی طرح امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے بھی ذکر کی ہے، دیگر چند محدثین نے بھی ذکر کی ہے، لیکن ہے حدیث کس طرح ہے میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ مسند امام احمد ابن حنبل آپ کے سامنے ہے، حدیث نمبر ہے 22967، اور
روایت حضرت بریدہ کی، فقال عبداللہ ابن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ حدثنی ابی بریدہ، حضرت عبداللہ بن بریدہ کہتے ہیں مجھے میرے باپ بریدہ نے بیان کیا، قال ابغضت علیا بغضا لم ابغضہ احدا، کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتا تھا، اس کے علاوہ میں نے کبھی کسی سے بغض رکھا ہی نہیں۔ قال واحببت رجلا من قریش لم احبہ الا علی بغضہ علی، اور میں قریش کے ایک آدمی سے اس وجہ سے محبت رکھتا تھا کہ وہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت نہیں رکھتا تھا۔ قال فبعث ذاک، تو وہی آدمی جو حضرت علی سے محبت نہیں رکھتا تھا بھیجا گیا، الرجل علی خیل، نے گھوڑے پر، فصحبتہ، تو میں بھی اس کے ساتھ ہو گیا، ما اصحبہ الا علی بغضہ علی، اور میں اس کا ساتھی اس وجہ سے ہوا کہ وہ حضرت علی سے محبت نہیں رکھتا اور مجھے حضرت علی سے بغض تھا۔ قال فاصبنا سبیا، تو ہم قیدیوں کی جگہ پہنچے۔ قال فكتب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے لکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ابعث الینا من یخمسہ، ہمیں جو خمس کا حصہ آتا ہے وہ بھیج دیجیے۔ قال وبعث الینا علی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور علیہ السلام نے ہمیں خط لکھ کر یہ بھیجا۔ وفی الصبی وصیفہ یا من افضل الصبی، تو جو قیدی تھے ان قیدیوں میں ایک وصیفہ نامی باندی تھی اور وہ ان تمام قیدیوں میں خوبصورت تھی۔ فخمس وقسم، تو خمس نے دیا گیا، تقسیم کی گئی۔ فخرج وراسہ یقطر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمرے سے نکلے، حجرے سے نکلے تو ان کے سر مبارک سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ فقلنا یا ابو الحسن، ہم نے کہا اے ابو الحسن، ما ھذا، یہ کیا ہے؟ قال الم تروا الی الوصیفہ التی کانت فی الصبی، کہ تم وصیفہ کو نہیں دیکھتے جو قیدیوں میں تھی؟ فانی قد قسمت وخمست، کہ میں نے وہ خمس والا مال تقسیم کر دیا ہے اور خمس کا حصہ لے لیا ہے۔ فصارت فی الخمس، تو وہ خمس میں میری ہو گئی۔ ثم صارت، وہ خمس میں تھی، ثم صارت فی اہل بیت النبی، پھر اہل بیت نبی کے حصے میں آئی۔ ثم صارت فی آل علی، اس کے بعد پھر آل علی میں آ گئی۔ ووقعت بہا، تو میں نے اس سے جمع کر لیا ہے۔ قال فکتب الرجل الی نبی اللہ، تو ایک آدمی نے حضور علیہ السلام کی طرف یہ واقعہ لکھا۔ فقلت ابعثنی، تو میں نے کہا کہ مجھے یہ دے کے بھیجے۔ فبعثنی مصدقا، تو مجھے یہ تصدیق والا بنا کر، یعنی اس بات کی تصدیق کرنے والا بنا کر بھیج دیا۔ قال فجعلت، تو میں گیا وہاں، اقرأ الکتاب، وہ کتاب جو اس نے لکھا تھا رسول اللہ کے سامنے پڑھا۔ واقول صدقہ، اس کے بعد میں نے کہا صدقہ، یعنی یہ واقعہ سارا سچ ہے۔ قال فامسک یدی والکتاب، میرے ہاتھ میں وہ کتاب تھا۔ وقال، حضور علیہ السلام نے فرمایا اتبغض علی، کیا تو حضرت علی سے بغض رکھتا ہے؟ قال قلت نعم، میں نے کہا جی ہاں۔ قال فلا تبغضہ، حضور نے فرمایا اس سے بغض نہ رکھ۔ فإن كنت تحبہ، اگر تو اس سے محبت رکھتا ہے، فازدد لہ حبا، تو اس سے محبت میں اضافہ کر۔ فوالذی نفس محمد بیدہ، یہ بات قابل توجہ ہے۔ فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی، حضور علیہ السلام نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، لنصیب آل علی فی الخمس افضل من وصیفہ، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آل کا حصہ جو خمس میں بنتا ہے وہ وصیفہ باندی لینے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ قال فما کان من الناس احد بعد، یہ حضرت بریدہ کا قول قابل توجہ ہے اور اس کو بار بار سنا جائے۔ کہتے ہیں قال فما کان من الناس احد بعد قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من علی، کہ حضور علیہ السلام کے اس فرمان کے بعد پوری انسانیت میں رسول انور کی ذات کے بعد مجھے سب سے زیادہ محبت حضرت علی سے تھی۔ تو آپ نے یہ حدیث سنی، آپ اس سے بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ واقعہ کس طرح ہے۔ میں مختصراً اپنے الفاظ میں اسے بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت بریدہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خمس کا حصہ لینے کے لیے بھیجا۔ حضرت علی آئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مال غنیمت میں سے خمس کا حصہ لیا تو اس کے اندر ایک باندی تھی وصیفہ، جو حضرت علی کو پسند آ گئی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنے لیے منتخب کر لیا۔ اپنے لیے جب منتخب کر لیا تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے جمع بھی فرما لیا۔ اب جیسے ہی غسل کر کے باہر نکلے تو حضرت بریدہ نے یہ واقعہ دیکھا۔
جب یہ واقعہ دیکھا تو حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نفرت ہوئی۔ نفرت کی وجہ سنیے، دیکھیں اس میں نفرت کی وجہ کوئی ذاتی غرض نہیں ہے، یہی مسئلہ ہے، کیونکہ حضرت بریدہ یہ سمجھتے تھے کہ ایک تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال غنیمت میں سے وظیفہ کو اپنے لیے منتخب کر لیا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ پھر استبراء رحم سے پہلے ہی انہوں نے جمع کر لیا ہے، تو یہ تو شریعت کے خلاف ہے، اس وجہ سے وہ اس سے نفرت کرنے لگے۔ اب اس واقعے کو صاف دلی دیکھیے اور دل کے اندر ایک طہارت اور تقوی والا مادہ دیکھیے، اس بغض کو جمائے نہیں رکھا بلکہ اس کا اظہار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا کیا تو علی سے بغض رکھتا ہے، تو انہوں نے بغیر کسی جھجک کے کہا نام، جی ہاں اللہ کے حبیب میں حضرت علی سے بغض رکھتا ہوں، اور بغض کی وجہ جو تھی وہ بھی واضح تھی۔ تو حضور علیہ السلام نے قسم اٹھا کے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آل کا حصہ خمس میں اس باندی سے بھی زیادہ بنتا ہے، یہ تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی۔ تو حضرت بریدہ کہتے ہیں اس قول رسول کے بعد مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری انسانیت میں سب سے زیادہ انبیاء کے بعد محبوب لگنے لگے۔ اب رافضی نے کیا کیا، فقط واقعہ اوپر والا پیش کیا کہ ایک صحابی نے آ کے عرض کیا میں علی سے بغض رکھتا ہوں، اور اس کے بعد پھر اپنی من گھڑت بات کو پیش کیا رافضی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے، تاکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عظمت مجروح ہو۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے اندر حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت نکھرتی ہے، وہ اس طرح کہ انہوں نے بغض علی رکھا بھی تو اس وجہ سے کہ شرعی مسئلہ تھا، شریعت کی بنا پر، ذاتی غرض نہیں تھی۔ انہوں نے یہ بھی لحاظ نہیں کیا کہ سامنے والا علی ہے، اس کی ذات کا لحاظ نہیں کیا بلکہ شریعت کو ترجیح دی، اور پھر جب ان کا جو اشکال تھا وہ دور ہو گیا، اشکال جب واضح ہو گیا تو حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے رجوع بھی فرما لیا، توبہ بھی کر لی، ساتھ ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے زیادہ محبوب رکھنے لگے۔ اب یہ تو عظمت کی دلیل تھی، لیکن رافضی نے اس کو ملمہ سازی کر کے نمک مرچ مسالے لگا کے عوام کے سامنے پیش کیا تاکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عظمت مجروح ہو، لیکن جن کی عظمت کو نکھار دے خدا انہیں یہ کیا مجروح کریں گے۔ خالق کائنات نے قرآن مجید میں صحابہ کرام کی عظمتوں کو نکھار دیا ہے اور کمال کا جملہ فرمایا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، ایمان والوں کا اللہ دفاع کرتا ہے۔ اب دیکھیں صحابہ سے بڑھ کر کوئی مومن نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح دفاع کیا ہے کہ اسی روایت کے اندر حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع موجود ہے۔ اور دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے متعلق یہ کہے کوئی کہ وہ علی سے بغض رکھا کیوں پھر، تو اس کا جواب ذہن میں رکھیں، ہم صحابہ کرام کو محفوظ مانتے ہیں، معصوم نہیں مانتے، انہیں بھی انسان مانتے ہیں، ان سے بھی خطائیں ممکن ہیں، لیکن ان کا کمال یہ تھا، اللہ تعالیٰ نے ان پر فضل یہ فرمایا تھا کہ ان کو خطا پہ اللہ تعالیٰ نے برقرار نہیں رکھا، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے ذریعے ان کا تزکیہ فرما دیتے، انہیں مطہر فرما دیتے، انہیں پاک صاف فرما دیتے تھے، لہٰذا یہ قابل اعتراض بات ہے ہی نہیں۔